فلاح حاصل کرنے کا پورا نصاب عطا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جو فلاح کا لفظ ہے جس کا عمومی ترجمہ کامیابی کیا جاتا ہے، اور فلاح دین اور دنیا دونوں جہانوں کی کامیابی کا مجموعہ ہے، تو یہ فلاح کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارا دین ایک مکمل، کامل اور اکمل دین ہے، اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے اور عملی جد و جہد کا سبق اور درس فراہم کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آخرت حاصل کریں اور اس کے لیے دنیا کو برباد کر بیٹھیں تبھی آخرت حاصل ہوگی، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہم دنیا کو ہوئی مقصود و مراد بنا لیں اور آخرت سے ہم غافل ہو جائیں۔ دین اور دنیا ایک ہی مرکز پہ جمع ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور وہ بہت زیادہ کمزور تھے۔ ان کی کمزوری کو استعارتاً بیان کیا گیا کہ چوزے کی طرح کمزور تھے، یعنی بہت زیادہ کمزور تھے۔ تو ان کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا شاید قبول ہو گئی ہے۔ فرمایا کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا میں نے رب سے عرض کیا تھا مالک میری دنیا کو اس طرح بنا دے کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ہی ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے اور میں سرخرو ہو جاؤں، اور جو میرے اوپر آنے والی مصیبتیں ہیں، آلام ہیں، مصائب ہیں، وہ دنیا میں ہی ڈال کر کے مجھے یہیں فارغ کر دے، یہیں دھل جاؤں اور آخرت میری صاف ہو جائے۔ تو شاید یہ میری دعا قبول ہو گئی تو مجھے بہت ساری بیماریوں نے گھیر لیا ہے، بہت ساری مشکلوں نے، بہت سارے مصائب نے، اپنوں بیگانوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں نے مجھے بہت زیادہ ستایا ہے، دکھ دیا ہے، تو شاید میری یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو بظاہر تو بہت اچھی بات تھی کہ اس نے آخرت صاف کر لی، دنیا جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوئے اور فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اللہ مجھے اس دنیا میں بھی حسنات عطا کر دے، آخرت میں بھی حسنات عطا کر دے۔ تو دنیا میں ہم اذیتیں سہنے کے لیے، دنیا میں ذلت سہنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر بیماری، تکلیف، دکھ، پریشانی آ جائے تو صبر کے ساتھ اور متانت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو برداشت کریں گے حوصلے کے ساتھ، لیکن اللہ سے ہم کبھی بھی ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ صلی اللہ العافیہ، فرمایا اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، کبھی جنگ نہ مانگو، کبھی لڑائی نہ مانگو، کبھی بیماری نہ مانگو، جب بھی مانگو اس سے عافیت طلب کرو۔ لیکن اگر بیماری آ جائے تو پھر استقامت سے، صبر سے، حوصلے سے اس بیماری کے وقت کو، لمحات کو، شدت کو کاٹو۔ جنگ طلب نہ کرو، لیکن جنگ ڈال دی جائے تمہارے اوپر تو پھر اس کو پوری پامردی اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کرو اور جنگ لڑو۔ تو ہمیں امن، عافیت طلب کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اپنے آپ کو مشکلوں میں خام خواہ ڈالنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرو، رزق حلال مانگو، رزق وسیع مانگو، رزق سہل مانگو، رزق مبارک مانگو، رزق فراواں مانگو، صحت مانگو، عافیت مانگو، امن اور
خیریت طلب کرو۔ تو دنیا کے اندر بھی خیریت ہو، آخرت کے اندر بھی خیریت ہو، ان دونوں چیزوں کے مجموعے کو عربی کے اندر فلاح کہا جاتا ہے۔ تو وہ فلاح دارین سے بھی اس کو تعبیر ہم کرتے ہیں کہ دونوں جہانوں کی کامیابی۔ تو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب کیسے ہوگی؟ تو ایک تو یہ طے ہوا کہ دنیا بری بات نہیں ہے اگر وہ دین کے تابع ہو۔ رومی علیہ رحمہ نے کہا تھا، چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا ہے کیا؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ اور اگر میں یہاں بیٹھ کر خدا سے غافل ہوں تو یہ دنیا داری کر رہا ہوں۔ میرا مقصد آپ سے حصول زر ہے، میرا مقصد آپ کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف موڑنا ہے، تو پھر میں یہاں بیٹھ کے دنیا داری کر رہا ہوں۔ اور اگر میں دکان پہ بیٹھا ہوں اور میرا مقصد اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا اور اپنے بچوں کی کفالت اور ضرورت، وہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پورا کرنا، اور ضرورت سے زائد ہے تو معاشرے کے ان طبقات تک ان وسائل کو پہنچانا جو ان سے محروم ہیں، یہ تین مقاصد اگر مجھے ملحوظ ہیں اور میں رزق حلال کماتا ہوں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، پھر سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ نیت سے فرق پڑتا ہے۔ چور اور چوکیدار دونوں رات کو جاگتے ہیں، لیکن نیت کے فرق سے ایک چور کہلاتا ہے، ایک چوکیدار کہلاتا ہے۔ تو اگر میری نیت یہاں بیٹھ کر کے آپ تک اللہ کے سچے دین کا ابلاغ کرنا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی مخلوق ہے اور میرا فریضہ ہے تو میں نے ان تک پہنچانا ہے، تو مجھے اللہ جو درجے دے گا، جو عطا فرمائے گا، تو وہ میرے اللہ کی رحمتیں ہیں، تو میرا یہ دین ہے۔ لیکن یہی کام اگر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کے لوگوں، آپ کے دلوں میں گھر کر جاؤں اور میں آپ سے بہت ساری دولت آپ سے سمیٹ کے لے جاؤں، میرے دل کے کسی گوشے میں بھی مخفی چھپا ہوا یہ لالچ بھی ہوگا، تو یہ میرا کاروبار ہوگا، یہ میرا دین نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دین اور دنیا یہ نیت سے بنتی ہے کہ میری دنیا کیا ہے۔ دنیا کو بھی دین بنایا جا سکتا ہے اور دین کو بھی دنیا بنایا جا سکتا ہے۔ تو مومن اللہ سے چاہتا ہے کہ میرے مالک میری زندگی ایسے ہو کہ میرا دین بھی دین رہے اور میری دنیا بھی سراپا دین بن جائے۔ اور وہ فرمایا، ما ودع فی امرہ فیا صدقہ، جو تم لقمہ کما کے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، وہ بھی تمہارا دین بنتا ہے۔ حتیٰ کہ تم کھیتی لگاتے ہو، باغ لگاتے ہو، اس پہ پھل آتا ہے، بور آتا ہے، کھیتی آتی ہے، تو اس سے چڑیاں آ کے اپنے حصے کا دانہ چگ جاتی ہیں، تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تم نے پانی کا حوض بنایا کسی ضرورت کے لیے، وہاں کوئی آ کے جانور سیراب ہو گئے، پی گئے، وہ تمہارے کھاتے میں صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو مومن کی پھر دنیا نہیں ہے، مومن کا پھر دین ہی دین ہے، اگر اس کی نیت کا قبلہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ہم اللہ سے عرض گزار ہوتے ہیں، مالک ہمیں اس دنیا میں بھی عزت دے، سرخروئی دے، ہم ذلیل ہونے کے لیے نہیں، ہم باوقار زندگی گزارنے کے لیے تیرے سے درخواست کرتے ہیں، اور آخرت میں بہترین عطا فرما دے۔ تو اس کے لیے اللہ نے جو جامع لفظ استعمال کیا وہ فلاح کا لفظ ہے۔ سورہ المومنون کا ابتدائیہ دیکھیے، وہاں بھی پورا ایک نصاب ہے 11 آیات کے اندر، قد افلح المؤمنون، وہاں پورا نصاب دیا گیا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فلاح کا نصاب دیا ہے، لیکن یہاں قدر اختصار کے ساتھ ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے اسی مضمون کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، جس نے باطن کی ستھرائی کر لی، جس نے اندر کی پاکیزگی کا سامان کر لیا۔ ظاہر کو تو ہم سوار کے رکھتے ہیں، لیکن باطن کی طرف بھی کوئی جھاڑو لے کر آئیں اور دل کے میل بھی نکال پھینکیں، اور اندر کی ستھرائی، عفت، پاکیزگی اور پاک دامنی کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارا رب ہم سے متقاضی ہے، اس بات کا ہم سے میرے رب کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر کو
ستھرا کر لے۔ فلاح حقیقت میں اسی کا مقصوم ہے جس کی دنیا اور دین دونوں خوبصورت ہو گئے اور اس نے اپنے باطن کی طرف خاص طور پہ توجہ دی اور اپنا تزکیہ کیا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنی صفائی کی، جس نے اپنے من کی پاکیزگی کے سامان کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی